عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، اور پھولوں میں بھی ایسی خوشبو کہاں جو میرے مصطفیٰ کے پسینے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معظم عباس شمسی، آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان۔ ناظرین، 12 ربیع الاول 2023 میں بھی بہت جوش و خروش سے لوگوں نے منایا۔ آپ نے ویڈیوز سکرین پہ آپ کو دکھائی جا رہی ہوں گی کہ لوگوں کا، بچوں کا اسپیشلی طور پہ بہت جوش و خروش تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہے بہت اہم بات ہے کہ جہاں ہر سال کی طرح 12 ربیع الاول روزے آمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جوش و خروش سے منایا جاتا تھا، اور ہر سال کی طرح ہر سال اس میں اضافہ دکھائی دیتا تھا لوگوں کے جوش و خروش میں۔ لیکن اس مرتبہ کافی جگہوں پہ ایسا دیکھا گیا ہے، ایسا محسوس کیا گیا ہے کہ جیسے اس مرتبہ کمی آئی ہے۔ تو لوگوں سے پوچھنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا، لوگوں کا یہ اوپینین تھا کہ اس مرتبہ مہنگائی بہت زیادہ تھی، تو مہنگائی کی وجہ سے آمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جشن میں بھی کافی فرق نظر آیا ہے۔ جہاں لوگ ہر سال جھنڈیوں، لنگر اور گلیوں کو سجانے کا انتظام کافی زیادہ کرتے تھے، اس مرتبہ اس میں کافی کمی نظر آئی ہے۔ لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور اس ذکر کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، اس ذکر کو بلند کرنے کی قسم کھائی ہے۔ تو اس ذکر میں بلندی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جہاں پہ نہ ہو سکا وہ الگ معاملہ، لیکن جہاں پہ تھا وہاں پہ لوگوں کا بہت جوش و خروش نظر آیا۔ تو اسی لیے میں 4 سطریں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی شان ہے ہمارے پیارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ کس شان کے مالک ہیں کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شان کائنات آدم و عالم میں اللہ و علی کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تو بہت عظمت و شان کے مالک رسول آج کے دن اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن ہم نے آج کے دن کو صرف اور صرف جھنڈیاں لگانے یا پرچم لہرانے میں مصروف نہیں کرنا، بلکہ ہم نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہو کے لوگوں کو یہ درس دینا ہے کہ آج کا وہ دن ہے کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کائنات کا سچا و صادق نبی تشریف لایا، کہ جس کے صادق اور امین ہونے کی قسمیں جو ہیں کافر بھی کھاتے تھے، کافر بھی یہ کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ جیسا کہ جو پہلی دعوت تھی اسلام کی جو حضرت ابو طالب کے گھر تھی، اس میں بھی کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کا جو دلیل دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن حضرت ابو طالب کے گھر بلایا، لوگ آئے، کھانا کھایا اور چلے گئے۔ دوسرے دن پھر بلایا، لوگ آئے، کھانا کھائے، چلے گئے۔ تیسرے دن آئے تو حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں سے کہا کہ آج کے دن کسی کو جانے نہیں دینا جب تک میرے بھتیجے کی بات مکمل نہ ہو جائے۔ لوگوں نے کھانا کھایا، جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے روکا، کہا چلو پہلے میرے بھتیجے کی بات سنو پھر آگے جانا۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے لوگو، کیا میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے تو تم مان لو گے؟ کہا ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر تم جا کے دیکھو تو اس پہاڑ کے پیچھے لشکر نہ ہو تو پھر تم کیا سمجھو گے؟ کہا کہ اگر ہم وہاں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ لشکر موجود نہیں ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، لیکن آپ کا کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا، لشکر وہیں پہ موجود ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے تم مجھے صادق اور امین مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہی صادق اور امین ارشاد فرما رہا ہوں، کہو لا الہ الا اللہ، کہ کہہ دو کہ اللہ صرف ایک ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد آپ صادق اور امین ہیں، ہمیں آپ کی صداقت پہ سچ ہے۔ جہاں ہم نے 359 کو مانا تو آپ کے خدا کو مان کے ہم 362 خداؤں کو بھی مان لیں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، باقی سارے جھوٹے خدا ہیں۔ تو کہنے لگے
کہ ایک خدا کو ہم نہیں مان سکتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے لوگوں میں ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جو میرا ساتھ دے گا، آج کے دن جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا، جو میرے حق میں گواہی دے گا، جو میرے خدا کی پیروی کرے گا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا۔ تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الشریف نے کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ اے محمد مصطفیٰ، اے رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی محمد رسول خدا نے اپنی رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دے دی، تو تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا شان ہے، اتنی شان کے مالک، اتنی عظمت کے مالک کہ جن کی عظمت بیان کرنے کے لیے اگر لکھنے لگ جائیں تو آسمان و زمین کے ورق ختم ہو جائیں، لکھنے لگ جائیں تو درختوں کے کلموں کی سیاہی ختم ہو جائے، لکھنے لگ جائیں تو بیان نہ کر سکیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن ہم ایسے نبی کی مدحت بیان نہ کر پائیں تو میں 4 سطریں کیوں نہ کہوں، میں کہوں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، سرکار کو کونین کا سردار بنایا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں معظم عباس شمسی کو، دیکھتے رہیں نوائے انسان، اللہ نگہبان۔